کہ نور ہم سنا کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بیٹی کبھی بوجھ نہیں ہوا کرتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے معاشرے کے اندر. کیا سمجھتی ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ کبیر، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑی سی اگر بیک گراؤنڈ ہسٹری کی طرف لے کے چلوں تو تقریباً آج سے 1600-1800 سال پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی بیٹی کو بوجھ ہی سمجھا جاتا تھا، پر تب کا اور اب کا نظریہ اور کنسپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. تب بیٹی ہوتے ہی ان کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، زمین گور کر دیا جاتا تھا. اگر آج کل کا ہمارا زمانہ دیکھا جائے تو آج کل کے زمانے میں ان کو مارا نہیں جاتا بلکہ ان کی خواہشات ان سے چھین لی جاتی ہیں. اور اس کا جو نقصان وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، خوشی نہیں منائی جاتی. کہتے ہیں بیٹی ہوگی تو پرائے گھر کی ہے، ہم لوگ کیا کریں گے اس کو پال کے. اگر اس نے تیار ہونا ہے تو اس کو یہ بولا جاتا ہے بیٹا تم اگلے گھر جاؤ گی، وہاں پہ جا کے کرنا. دوپٹہ سر سے اتاری، بیٹا کیا کر رہی ہو، لوگ باتیں کریں گے. اس کی اپنی خواہشات ہیں، پڑھنا ہے اس نے، اتنا پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے، اگلے گھر جاؤ گی اپنی خواہشات پوری کر لینا، سجنا سورنا اگلے گھر جاؤ گی کر لینا. اگلے نور، یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت، آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی. آج اگر ہم پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز کی بات کریں تو زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ فیمیل ہیں. اب یہ جو مائنڈ سیٹ اسٹڈیز کے حوالے سے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں پہ ہمارے معاشرے میں بہتری کی جانب جو گامزن ہے. کہیں نہ کہیں ہو گیا ہے یہ مائنڈ سیٹ، مطلب چینج ہو گیا لوگوں کا، بٹ اس کا فائدہ نہیں ہے نا. لائک لڑکیاں پڑھ لیتی ہیں، اب ڈاکٹرز بھی ہیں. شادی کے لیے لڑکوں کو ویل سیٹلڈ لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں، پر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے ان کو جاب نہیں کرنے دیتی. کیا فائدہ ان کی ایسی ایجوکیشن کا، ایسی اچھا یونیورسٹیز میں پڑھنے کا، ڈگری لینے کا، جب انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنا چولہا چونکا ہی سنبھالنا ہوتا ہے اور سب کچھ کرنا ہوتا ہے گھر کا. اگر ہم یہ بات کریں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایک بچہ ہے اس کی جو انیشیل ترین جو ایجوکیشن کے حوالے سے ایک انداز ہوا کرتا ہے وہ مدر کی جانب سے اپنایا جاتا ہے. تو ایک مدر جب ایجوکیٹڈ ہوگی تو یقیناً اچھے انداز کے اندر بچوں کی تربیت کر سکتی ہے. ماں کا بھی اچھا ایجوکیشن اس کی ہونی مسٹ ہے، پر میرا خیال سے جتنا بچہ اپنے فادر سے، اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے نا، وہ کہیں سے بھی نہیں سیکھ سکتا. لائک اگر آپ کا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ہر ٹائم سپوز جو ہماری ایک چھوٹے فیملیز کی ہوتی ہیں، اسپیشلی ہمارے پاکستان کے سو کولڈ گاؤں جو ہوتے ہیں یا لاہور کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہر ٹائم گالی گلوچ ہونا، پیرنٹس کی لڑائی جھگڑے دیکھنا، بچہ وہی لفظ وہی چیزیں پک کرتا ہے. جب آپ کو ایک گھر کا ماحول اچھا، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر گھر میں لڑائی نہیں ہوتی ہے لڑائی، بٹ آپ لوگ بچوں کے سامنے نہیں کریں وہ لڑائی. جب آپ بچوں کے سامنے کرتے ہیں ان کی مینٹلی ہیلتھ پہ بھی اثر ہوتا ہے، فزیکلی ہیلتھ پہ بھی اثر ہوتا ہے، اور دین وہ وہی کچھ سیکھتے ہیں. جب وہ باہر جائیں گے لوگوں کے اوپر وہی کچھ امپلیمنٹ کریں گے. بہت اہم آپ نے بات کی، جو ماحول کا اثر ہے وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے اور بچہ وہاں سے بہت سی چیزیں پک بھی کر رہا ہوتا ہے. اور آج سب سے اہم جو انداز ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے جو ایجوکیٹڈ پرسن ہیں وہ اپنی جابس اویل کرنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلے جایا کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنی وائفس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اخلاقی طور پہ بھی معاشرہ کہیں نہ کہیں پہ تذبذب کا شکار ہے، پرابلمس ہیں. اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے جو ایشوز ہیں وہ جنم لیتے ہیں جو پہلے، آج سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہم نہیں سنا کرتے تھے. تو نور، میں یہ جاننا چاہوں گا، جس طریقے سے معاشی طور پہ استحکام ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا بھی نظر آتا ہے. اور پاکستان کے اندر نہ تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے اتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں، نہ ہی جابس پوائنٹ آف ویو سے اتنی اپرچونیٹیز موجود ہیں. تو ایک انڈیویجول جب اپنی معاشی طور پہ اپنے آپ کو استحکام کرنے کا سوچتا ہے تو اس کے مائنڈ میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری جا کے وہاں پہ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرے. یہاں پہ ان کی وائفز موجود ہوتی ہیں. پہلے دیہی ایریاز کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا کہ دیہی ایریاز کے زیادہ لوگ آؤٹ آف کنٹری جایا کرتے تھے، ایجوکیٹڈ لوگ کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ سروسز دیتے نظر آتے تھے. لیکن اب بھی بالکل الٹ ہو چکا ہے معاملہ. تو اس چیز کے کیا اثرات ہوتے ہیں مرتب معاشرے کے اوپر، اور ایک جو سنگل پیرنٹ ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کن پرابلم سے گزرتی ہے وہ؟ کبیر، فرسٹ آف آل تو یہ کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ہسبینڈ وائف دونوں سوچتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو، ہماری فیملی سیکیور ہو. جیسے کہ آج کل کے حالات ہے پاکستان میں، اتنے اچھے موقع دیے ہی نہیں جاتے بزنس کے. لوگ پڑھ لکھ کے اپنی ڈگریاں لے کے اور آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، وہاں پہ سرمایہ کرتے ہیں، وہاں پہ بزنس سیٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. جب ہسبینڈ ایک چلا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں لڑکی نا صرف فیملی میں بند کے رہ جاتی ہے. سارا دن گھر کے کام کرنا، ظاہری بات ہے جس بھی کنٹری میں وہ گیا، اگر تو وہ کسی گلف کنٹری میں گیا ٹائمنگ ایشو بھی آ جاتا ہے بات کرنا. یہاں پہ ہمارا اگر یہ ہے گلف کے 2 یا 3 گھنٹے مسٹ فرق ہوتا ہے، پیچھے یا آگے ہوتے ہیں.
لڑکی بیچاری سارا دن ویٹ کرتی رہتی ہے, گھر کے کام کر لیے, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اچھا ہسبینڈ فارغ ہوگا وہ, اور اس کے بعد اس کے اپنے کام ہوتے ہیں, مصروفیات. کہیں نہ کہیں ان کی آپس میں جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے, ایک جو شادی کا رشتہ ہوتا ہے, اس میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اوکے. آہستہ آہستہ ان کے لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بات سٹارٹ ہوتی ہے ٹائم سے, کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, بات نہیں کرتے, ہم لوگوں کی بات نہیں ہوتی. پھر وہ لڑائی جھگڑے اتنی آگے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیا کریں. اور رہی بات کہ ایک سنگل پیرنٹ کی, یہ بات سچ ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں ان کے, اور دین ایک والدہ ہی ہوتی ہے جو اس ٹائم پہ اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے, کیونکہ فادر تو ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. Right. اور یہاں پہ یہ چیز جو ہوتے ہیں فادر, ان کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جب وہ ساری زندگی باہر کماتے ہیں, دین وہ واپس اپنی فیملی میں آتے ہیں, کیا ان کو ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. بچوں کو کسی چیز سے منع کرے گا, بچوں کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ساری زندگی تو آپ ہمارے ساتھ رہے نہیں, کس حق سے آپ ہمیں منع کر رہے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں ایک مرد کے بھی دل میں یہ سوال آتا ہے کہ یار میں نے اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ کیا, میں نے اپنی فیملی کے لیے سارا کچھ کیا, اب بچے مجھے ہی نہیں پوچھ رہے ہیں. تو میرا خیال سے جب آپ کو لگے کہ اچھا بھائی ہماری تھوڑی سی لائف سیکیور ہو رہی ہے, تو ان کو واپس اپنی فیملی میں آ جانا چاہیے. اچھا نور, آپ نے بہت اہم بات کی. ہمارا ایک گھریلو کلچر ہوا کرتا تھا, آج سے 10 یا 20 سال پہلے ہم بات کریں, ایک بڑا زبردست فیملی جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوا کرتا تھا. وہاں پہ جو سسر ہے یا فیملیز کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بہت اہمیت دی جا رہی ہوتی تھی, اور وہ بڑے اچھے انداز کے اندر وہ تمام تر فیملی کو گائیڈ کیا کرتے تھے. بالکل. آج یہ تمام تر چیزیں ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا سمجھتی ہیں کہ ایک بچے کی تربیت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہوتا ہے بچے کی فرسٹ ایجوکیشن تو آف کورس مدر سے ہی ہوتی ہے. اس کی پہلا نرسنگ سسٹم کہہ لیں آپ, اسکولنگ, ہوم اسکولنگ ہو گیا, پہلا اس کا پلے گراؤنڈ ہو گیا, درس کا اس کی مدر ہوتی ہے, اس کا اپنا گھر ہوتا ہے. جب وہ اس چیز سے آگے بڑھتا ہے, اس کو اپنے چاچو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اپنے ماموں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اپنے گھر کے ماحول سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جب اس کے سر پہ اس کے فادر نہیں ہوں گے, اس کا باپ نہیں ہوگا, تو گھر پہ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس کا ڈر بچے کے اوپر ہو. بہت اہم آپ نے بات کی کہ ایک بچے کی تربیت کے اندر یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ اثرات مرتب کرتی ہیں. نور, مزید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک ورکنگ لیڈی بھی ہیں. بالکل. بینگ اے ورکنگ لیڈی, کون کون سی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں آپ کو؟ اگر تو ہماری آج کل کی سوسائٹی میں دیکھا جائے, جی, فرسٹ آف آل تو لڑکیوں کو ہر فیلڈ میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں ان کے کلر کو لے کے ان کو جج کیا جاتا ہے, تم سانولے کلر کی ہو, جاب نہیں مل سکتی ہے, ہائٹ چھوٹی ہے, جاب نہیں مل سکتی, تم کپڑے پہنتی ہو ایسے, تمہیں جاب نہیں مل سکتی, حجاب کرتی ہو, تم باہر اس فیلڈ میں نہیں آ سکتی. لائک اگر ہم لوگ ایک سوشل میڈیا کی فیلڈ ہی لے لیں, یا پھر ایک ہم بینکنگ کی فیلڈ لے لیں, تو اس میں یہ چیزیں بہت جج کی جاتی ہیں. آپ حجاب کرتے ہو, کسٹمر نہیں آئیں گے ہمارے پاس. آپ مالس میں لے لیں, لڑکیوں نے جینس ٹی شرٹس پہنی ہوتی ہیں, پھر جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, ظاہری بات ان کو ہر قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہراس بھی ہوتی ہیں, وہ لوگوں کی باتیں بھی سنتی ہیں, تانے بھی سنتی ہیں. اس لیے سنتی ہیں کہ ہم لوگ اپنی فیملی کا ہاتھ بٹائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ مرد باتیں نہیں سنتا, مرد بھی سارا دن باتیں سنتا اپنی فیملی کے لیے, اور لڑکیاں بھی سیم ایسے ہی ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ, اپنی فیملی کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں, تو وہ بھی سارا دن بہت سی باتیں سنتی ہیں, بہت سی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں, بٹ یہ کسی کو کہتی نہیں ہیں, چپ کر کے اپنے فیملی کے لیے برداشت کرتی ہیں. بٹ جب ان کی ایک, میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے, کسی بھی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے, جاب کرنی ہے, چاہے وہ لڑکیاں یا لڑکے, ان کو ڈھیٹ بن کے ادھر رہنا چاہیے. ایک کان سے سنو, دوسرے کان سے نکلو. کہ ہمارے یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جہاں پہ ڈسکشنز ہوں, جو پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکیں. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پرابلمز بوائز کے ساتھ بھی ہیں, اور بہت سے فیمیلز جو ہیں تمام تر چیزوں کو فیس کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک آپ نے ابھی جیسے آغاز میں اس حوالے سے بات کی, پوچھنا صرف یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک الگ سے کوئی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, یا اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کا اس انداز کے اندر بانڈنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ تمام تر چیزیں کر سکیں؟ ڈپارٹمنٹ ہی ہونا چاہیے, ان کو سائیکائٹرسٹ, ڈاکٹرس رکھنی چاہیے وہاں پہ. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے جب پرابلمس ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, ڈپریشن کا کرنا پڑتا ہے, سب سے پہلے ان کے نمبرز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے گریڈس گرنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کا بیہیویئر ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے. دین کچھ بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, بات بات پہ غصہ کرنا, چیزیں اٹھا کے پھینکنا, اگریسو ہو جانا, بات نہ سننا. اور اگر ٹیچر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اس لیول پہ ہی نہیں ہوتے کہ وہ سمجھ پائیں ٹیچرس کی بات.
ٹیچرس بجائے یہ کہ پیرنٹس کو کمپلین کریں کہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا, اس کے نمبر کم آ رہے ہیں, آپ اس کے اندر چیز تو فائنڈ آؤٹ کریں کہ پرابلم کیا اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو جب آپ کے اسکول کالجز میں خود ہی ایک سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ نوبت پیرنٹس کو بتانے کی ضرورت پڑے گی یا نوبت یہاں تک آئے گی کہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا, اس کو ڈپریشن کا مسئلہ, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. نور, بڑی اہم بات کی آپ نے یہاں پہ, اور بہت سے دیہی ایریاز سے اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سٹیز کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ تعلیم سے آراستہ ہوتے نظر آتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس دیہی ایریاز کے جو معاملات ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, اور جب وہ سٹیز کے اندر آتے ہیں تو ایک چارم ان کو نظر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں, فیمیلز بھی اور میلز بھی, جو ناقابل بیان ہیں اور بڑے پرابلمس کی طرف جو تمام تر چیزیں لے جاتی ہیں. جو یہ ایک جو انداز ہے, اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, یا اس کے لیے اساتذہ کیا کردار ادا کریں بچوں کی تربیت کے اندر؟ سب سے پہلے تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ہی تھوڑے اسٹرکٹ ہونا چاہیے. لائک اب پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی یو سی پی کی, کہ وہ ایک لڑکی ہے, اس کی کافی فحاش قسم کی ڈریس تھی. سب سے پہلے تو اداروں کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ کی بچے یونیورسٹی آ رہے ہیں تو آپ کے گیٹ کیپر کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ کس حلیے میں آ رہے ہیں, تو ان کو وہیں سے واپس بھیجیں کہ یار جاؤ آپ جا کے اپنی ڈریسنگ چینج کر کے آؤ, آپ کس طرح آ رہے ہو, یونیورسٹی کا یہ نہیں ہے. اگر ہماری یونیورسٹیز کے اندر لڑکیوں کے لیے حجاب مسٹ کر دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ساری پرابلمس شکار ہوں گے. نور, آپ نے بہت اہم بات کی, اور یہ تمام تر چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں بہت سے اسلامک اسکالر سے بھی. اور میں ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ جو ایجوکیشن لے رہے ہیں وہ تمام یورپین ایجوکیشن ہے. اگر ہم سلیبس اپنا ریڈ آؤٹ کریں, تمام ہی جو ڈگریز ہیں ان کا جو سلیبس ہیں وہ یورپین بیس ہیں, یا اس کے اندر جو تمام تر جیسے بزنس اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام تر چیزیں بزنس کی وہ پڑھتے ہیں جو پاکستان میں تقریباً ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. تو ہمیں ایک ایسا کنٹینٹ جو ہے وہ ٹیچ کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ, اور ہمیں یورپینس کی کامیابی کے قصے سنائے جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں یورپینس کا کلچر پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, یورپینس کے ریلیشن شپ کے حوالے سے ہمیں جو مسٹر چپس یا بہت سی چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. پڑھتے ہم آج زندگی 16 سے 18 سال تو ہم اسی میں گزار دیتے ہیں کہ ہم ان کو ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں, اور جب ہم ان کے انداز کو اپنانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے برقع پہننا ہے یا اپنے کلچر کو اپنانا ہے. تو ایک بچہ جو دریا میں چھلانگ لگا دے وہ بیگ کے بغیر واپس کیسے آ سکتا ہے؟ کبیر, میں یہاں پہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے آؤٹ آف کنٹری میں اگر دیکھا جائے نان مسلم لوگ ہیں وہ ہمارے اسلام کو لے کر ہی اتنی ترقی کر رہے ہیں, اور ایک ہم لوگ ہیں اپنا اسلام چھوڑ کے ہم لوگ ان کا کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کی طرح بن جائیں. اور وہ لوگ جب ہمارے کنٹری میں آتے ہیں, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جینس پہن کے باہر گھوم رہے ہیں, انہوں نے ہمارا کلچر ہی ویئر کیا ہوتا ہے. تو پھر ہم لوگ اپنی کنٹری میں رہ کے کیوں نہیں کلچر ہم اپنا ہی ویئر کر سکتے؟ ہم لوگ بہت شوق سے ایسے پہنتے ہیں چیزیں, جینس ہو گئیں, بہت اوپن قسم کی ہم لوگ پہنتے ہیں کہ لائک فیشن ہو گیا. یہ بچیاں بڑے شوق سے جاتی ہیں پر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اپنا نقصان خود کر رہی ہیں. بہت اہم بات, اور یہی بات سے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ آغاز ہی میں موجود ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. بالکل. آج ہر انسان شک میں موجود ہے, اس کے اندر تذبذب پایا جاتا ہے, خیالات جو ہیں وہ کہیں پہ اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ایک ایسا تذبذب ہے جو ناقابل بیان ہے اور عجیب و غریب ایک کیفیت ہے. اور ہمیں اسلامک جو اسکالرس ہیں ان سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے ان کے سامنے بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ سے تربیت کے اندر ایک بہت زیادہ جو ہے فقدان ہے, اور ایک ایسا انوائرمنٹ جنم لے رہا ہے جو بہت عجیب جو ہے وہ رزلٹ ہمارے سامنے آتے بھی چلے جا رہے ہیں, اور آنے والے وقت کے اندر اس کے بہت سے جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گے. تو جاننا یہ چاہوں گا کہ آج ہم دین سے کیوں دور ہیں اور اسلامک اسکالرس کی تعلیمات ہم اپنے تک کیوں پہنچنے نہیں دینا چاہتے؟ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ہی پہلے سیٹ کرنا شروع ہو جائیں بجائے اس کی کہ ہم لوگ لوگوں کی ایڈوائسیں لیں, لوگوں سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. جب ہم لوگ خود قرآن کو پراپر طریقے سے پڑھیں گے تو ہم لوگوں میں بہتری آئے گی. ہم لوگ دوسروں کی بات نہیں کر رہے, لائک اگر ہم لوگ دوسروں کو سدھارنا چاہیں گے نا, ہم لوگ خود کو بھی نہیں سدھار سکتے یہاں پہ. اور یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز وغیرہ میں ہی ایسی چیزیں پہلے کریں. جب یونیورسٹیز والے ٹیچر اسٹرکٹ کریں گے, اپنی کلاس میں ایسے اسٹوڈنٹس کو بیٹھنے ہی نہ دیں, تو میرے ہاتھ سے تھوڑا ماحول بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ نے دیکھا ہو یہ ہر سال جو ہمارے پاکستان میں چلتا ہے 8 مارچ وومنس کا جو ہوتا ہے, ہاں بالکل, وہاں پہ آ کے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عورتیں کون سی آزادی مانگتی ہیں. لائک اگر آپ آزاد ہیں تو آپ یہاں تک آئی ہیں نا, کسی بھی آپ فیلڈ میں جا رہی ہیں. جب آپ آزاد ہی نہیں, آپ کون سی آزادی چاہ رہے ہیں؟ جو ویسٹرن کپڑے پہن کے آپ یہ آزادی مانگ رہی ہیں, یہ آزادی نہیں ہے, یہ صرف آپ لوگ اپنی بربادی مانگتے ہیں باہر آ کے. جی ناظرین, بڑی اہم اس نے بات کی, اور ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے
کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اس کے اوپر ایک بہت پریشر ہے, سوسائٹی کا پریشر ہے, اس کے گھر والوں کا پریشر ہے, اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ بچہ ایجوکیشن کے لیے باہر نکلتا ہے تو اینڈ ریزلٹس کے اوپر فوکس ہوتا ہے, اس کے پیرنٹس کا بھی, اس کی فیملی کا بھی. اور آج شادیاں جو ہیں ہمارے یہاں پہ بہت لیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ایک معاشی استحکام چاہیے ایک لڑکے کو تاکہ اس کا ایک اچھا رشتہ آئے اور وہ شادی کی طرف چلا جائے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس نے بہت سے مسائل کو جنم دیا. اس سے قبل ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. اس سے قبل تو ایک 18 سال یا 20 سال کا جو نوجوان ہے وہ انیشیل سٹیج کے اوپر ہی ابھی ارننگ سٹارٹ کیا کرتا تھا تو اس کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا تھا. اس کی وجہ سے بہت سے مسائل نہیں ہوا کرتے تھے. یہ جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ کبیر پہلے یہ کہ زمانے کے جو ہوتے تھے لوگ وہ اپنے بچوں کے اندر ان کا ٹیلنٹ ڈھونڈتے تھے کہ ہمارے بچے میں یہ ٹیلنٹ, اس کو اس فیلڈ میں ہی آگے جانا چاہیے. یہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور فیملی والے سوچ لیتے ہیں بچہ ہمارا بڑا ہو کے انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا. بچہ کیا چاہتا ہے اس کو کوئی نہیں اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے, کوئی اس سے پوچھتا نہیں ہے اس کی سوچ کیا ہے. میٹرک تک اس نے کر لیا, میڈیکل رکھ لیا, آگے گیا کالج لائف میں اس نے بینکنگ رکھ لی, آگے یونیورسٹی میں گیا, رشتہ داروں نے بول دیا یہ کر لو یہ کر لیا. جب تک اس کی کمانے کی ایج آتی ہے نا وہ بھی اپنا فیوچر ہی سوچ رہا ہوتا کہ میں نے آگے کرنا کیا ہے. اسی وجہ سے ظاہری بات ہے اس کے پاس جب سیونگ نہیں ہوگی, اس کے پاس اچھی جاب نہیں ہوگی, شادی بھی نہیں ہوتی ہے. جب شادی نہیں ہوتی تو اور ہمارے جو یوتھ ہے, ہماری نیو جنریشن ہے, وہ پھر غلط چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں. کوئی نشے کی طرف لگ جاتا ہے, کوئی برے کاموں کی طرف لگ جاتا ہے, کوئی ٹائم پاس کے لیے اچھا بوائے فرینڈ بنا لو, گرل فرینڈس بنا لو, دونوں میں ہیں یہ چیزیں نارمل ہوتی جا رہی ہیں آج کل. تو سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ جب بچہ ایک اسکول لائف میں آتا تو ہمارے پیرنٹس کو ان کا ٹیلنٹ دیکھ کے اس کو اسی چیز کی طرف کرنا چاہیے کہ اگر ہم لوگ اس کو ابھی سے کریں گے تو شاید اس کا فیوچر بہت جلدی بن جائے گا اور سیکیور بھی ہو جائے گا. نور, جدید دور کے جدید تقاضے ہیں اور جدید تقاضوں کو اپنا کر ہی ہم ایک بہترین زندگی کو جنم دے سکتے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ آج کے دور کے اندر جو ایک ہمیں ایجوکیشن دی جا رہی ہے, اس انداز کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے جو بہت صدیوں سے ایک ہی کریکولم جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے ایک بہت عرصے سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں جدید چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو راستہ کیسے کیا جائے؟ بچوں کو اگر آپ رٹی رٹائی چیزیں دیں گے نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ ان کی لائف کو پریکٹیکل بنائیں, ان کو باہر نکلنے دیں. لائک وہی پیپرز ہیں جو ہم لوگ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں, وہی کوسچنس, وہی پیپر, وہی پیٹرن. اگر آپ ان کو کچھ نیو کرنے کا موقع نہیں دیں گے وہ نیو کریں گے ہی نہیں. اگر ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری کی کسی بھی ملک کی اگر آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں پاکستان کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں, وہاں 5th کلاس تک 6th کلاس تک بچوں کو بکس دی ہی نہیں جاتی. ان کو اسکول میں ان چیزوں ایسی چیزوں دے کے ان کو لرن کروایا جاتا ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ان کا نالج اتنا اچھا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو پتہ ہوتا ہے پریکٹیکلی کہ ابیلٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے بات ہینڈل کرنی ہے. ہمارے پاکستان کے اگر آپ 5th کلاس کے بچے کو کھڑا کر دیں ادھر اور ان کے 2nd کلاس کے بچے کو کر دیں اور دونوں کو کہیں کہ آپ نے یہ بزنس آپ نے ان کو ہینڈل کرنا, ان کے بچے کر سکتے ہیں, ہمارے بچے نہیں کر سکتے. کہ ان کو ایک وہی آکسفورڈ کی یا پھر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ان کو ایک سلیبس ہے جو ان کو ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے. ابھی ہمارے KG کلاس کے بچے کی دیکھ لیں, میں یہاں سے 10-12 بکس ان کی بھی ہوں گی, ان کو وہی سلیبس تھما دیا جاتا ہے. اچھا بچے یہ آپ کی ABC ہے, یہ آپ نے رٹنا ہے اور یہی جا کے اپنے پیپر میں لکھ لیں. ان کو کچھ نیو سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا. جب تک ہمارے بچے نیو نہیں سیکھیں گے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا.